ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے اور اس کی نشوونما کے لیے آپ اس کو خوراک دیتے ہیں، اگر اس کے بازو زیادہ نشوونما پائیں اور باقی بدن کم، تو تھوڑے ہی عرصے میں وہ ایک بے ہنگم مخلوق بن جائے گا. اگر اس کا سر زیادہ نشوونما پائے اور باقی دھڑ کم، تو تھوڑے ہی عرصے میں وہ ایک ایسا عجوبہ بن جائے گا کہ آپ کو دیکھتے ہوئے خوف آئے گا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی نشو و نما میں توازن ضروری ہے. جس طرح خود انسان کے جسم کی نشو و نما میں توازن ضروری ہے، اسی طرح سے اس کی روح کی نشو و نما میں بھی توازن ضروری ہے. اسی طرح سے ایک کلچر کی تشکیل میں بھی توازن ضروری ہے، تہذیب کی تشکیل میں بھی توازن ضروری ہے، معاشرے کی تشکیل میں بھی توازن ضروری ہے. آج کا جو مغربی کلچر اور سرمایہ دارانہ نظام کا دیا ہوا کلچر، اس کی تہذیب ہے، اس میں یہ توازن موجود نہیں ہے. چونکہ اس میں توازن موجود نہیں ہے، اس لیے ایک طرف وہ انسانی حقوق کے نام پر، حق کے نام پر زمین کے حق کی بات کریں گے، فضا کے حق کی بات کریں گے، سورج کے حق کی بات کریں گے، روشنی کے حق کی بات کریں گے، کیڑے مکوڑوں کے حق کی بات کریں گے، جنگلات کے حق کی بات کریں گے. اور ایک کتے کا پاؤں زخمی ہو تو اس کے علاج معالجے کے لیے صدر کی سطح پر بھی لوگ بڑے فعال انداز میں تصویریں اتار کر اس کا علاج کروا کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں گے کہ دیکھو ہم ان حیوانات کے حقوق کا بھی کتنا خیال رکھتے ہیں. اور دوسری طرف 60,000 انسانوں کے چیتھڑے اڑا دیے جائیں اور معصوم بچوں میں 30,000 کے قریب بچوں کو تہے تیغ کر دیا جائے، لیکن اس کے باوجود پوری دنیا اس کو دیکھتے ہوئے خاموش رہے گی. کیوں؟ اس لیے کہ اس تربیت میں اور اس ترقی میں توازن نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ جس کو میں کہوں وہی حق ہے، اور جو میرے مفاد میں نہ ہو وہ حق نہیں ہے.